پھر پانچویں بات کی طرف آئے، کہ حضور میں نے دیکھا مال کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، کسی کو علم میں اپنے سے زیادہ دیکھا تو بھی حسد کرتے ہیں، اور یہ حسد ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ معاصرین کے اندر صاحب علم جو ہوتے ہیں ان کے درمیان حسد کا پایا جانا ممکن ہے، انکار نہیں ہے، اس کا موجود ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف موجود ہے۔ تو میں نے دیکھا کسی کے اندر علم کی وجہ سے حسد ہے، کسی کے اندر شہرت کی وجہ سے حسد ہے، کسی کے پاس دولت کی وجہ سے حسد ہے۔ پھر آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے جب سیکھا تو میں نے حسد اپنے دل سے، حسد دل میں لانے کی میں نے کوشش ہی نہیں کی، اس لیے کہ آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے قرآن کی ایک آیت سنی، اور وہ آیت یہ ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان روزی تقسیم کی ہے، تو جب دینے والا خدا ہے تو میں کون ہوتا ہوں حسد کرنے والا؟ تو میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، مولا جسے چاہے جو عطا فرما دے، میں کون ہوتا ہوں حسد کرنے والا؟ تو جب مجھے پتا چلا دینے والی ذات خدا کی ہے تو میں نے کبھی کسی کے سلسلے میں حسد نہیں کیا، کسی کے سلسلے میں حسد نہیں کیا۔ یہ پانچویں بات ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نہ پہنچے، کس کی چلے گی؟ آپ کی چلے گی یا خدا کی چلے گی؟ ذرا مجھے بتاؤ، آپ کی چلے گی یا خدا کی چلے گی؟ جب خدا کی چلے گی تو آپ کاہے کو اللہ کے فعل، اللہ عز و جل کی خوشی کے اندر مداخلت کرتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کے لیے جو رضی اللہ تعالی عنہ جو آیا ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ ان کے یہاں حسد نہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کے لیے آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ ہی آ گیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی تھے۔ تو اگر کسی کو آپ علم میں، کمال میں، دولت میں اگر آپ سے بہتر دیکھو تو نہ اس کے زوال کی تمنا رکھو، نہ اس سے کبھی حسد کرو، اس لیے کہ سوائے آپ کو جلنے کے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے جلنے کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں تو اس خوشی پر اللہ آپ کو بھی نواز دے گا، اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما محفل کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے آنے سے پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آئے گا، آخر میں بیٹھے گا، محفل کے ختم ہوتے ہی پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا۔ آئے ایک صحابی، آخر میں آئے، بیٹھے، محفل کے ختم ہوتے ہی پہلے وہ نکل گئے۔ 3 روز تک حضور نے فرمایا، اور تینوں روز تک وہی آتے رہے، اور انہی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دیکھ رہے تھے برابر کہ یہی بندہ آخر میں آتا ہے اور پہلے چلا جاتا ہے، اسی کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں۔ تو تیسرے دن جب وہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کا مہمان بن جاؤں۔ کہا چلیے، خود سبحان اللہ، گئے، مہمان بنا کے رکھا، ساتھ میں رکھے، 3 دنوں رات انہوں نے ساتھ میں گزارے۔ کوئی ایسی نیکی نہیں دیکھی، بلکہ ان سے زیادہ نیکی کرنے والے بہت سارے موجود تھے۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، لیکن کوئی خاص بات؟ کہا نہیں،
بتا ہی دیتا ہوں تمہارے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک یہی فرمایا، اور آخر میں آنے والے تم ہی تھے۔ تو میں یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنتی ڈکلیئر کیا۔ تو کیا میں نے جو رات میں تمہارے عمل دیکھے، دن میں تمہارے عمل دیکھے، اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہو؟ کہا نہیں، بس یہی کرتا ہوں جو تم نے دیکھا، اس کے علاوہ کوئی مخصوص میرا عمل نہیں ہے۔ تو پھر وہ سوچ میں پڑ گئے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ کون ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ سرکار کی اداؤں کے محافظ کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ ایک ایک سنت کو چن چن کے تلاش کر کے اس پر انہوں نے عمل کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا اس کے علاوہ کوئی عمل؟ کہا نہیں، لیکن میری ایک عادت ہے۔ اب تم نے جب کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ڈکلیئر کیا، تو بس میری ایک عادت ہے، ہو سکتا ہے شاید میرے آقا کو یہی عادت پسند ہو۔ کہا کیا عادت ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ اسے اور خوشیاں عطا فرما، اسے اور عطا فرما، اسے اور نواز دے۔ بس حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور فرمانے لگے بس یہی وہ نیکی ہے جس کی بنیاد پر حضور نے تمہیں جنتی ڈکلیئر کر دیا۔ تو آج کے بعد حسد بند، تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، رب کے چاہے سے ہی سب کچھ ہوگا۔